اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام دائرہ قانون کے ساتھ وارث شاہ لا اکیڈمی چینل کے ساتھ آپ کا اپنا میزبان سید افتخار علی طیب ایڈوکیٹ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، ہمارا پی پی سی کو پڑھنے کا اور پی پی سی میں جنرل ایکسیپشن کا ٹاپک جاری ہے، جس کے اندر ہم لاسٹ ایپیسوڈ میں پڑھ رہے تھے کہ رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفینس کیا ہوتا ہے، رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفینس باڈی کا کیسے ہوتا ہے اور پراپرٹی کا کیسے ہوتا ہے۔ تو آج ہم پڑھیں گے سیکشن 100، جس کے اندر کہا گیا کہ when the right of private defense of the body extends to causing death، کہ right of private defense of the body کو آپ استعمال کرتے ہوئے کب آپ کسی کی جان بھی لے لیں تو آپ نے کوئی جرم نہیں کیا۔ ناظرین، ٹاپک پر آنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو بر وقت ویڈیوز ملتی رہیں، اور کامنٹ باکس میں جا کر اپنی آراء اور تجاویز تبصروں کی شکل میں ضرور لکھیے تاکہ ہم آپ کی آراء کی روشنی میں اپنی ان ویڈیوز کو بہتر سے بہتر بنا سکیں۔ تو ناظرین، چلتے ہیں ٹاپک کی طرف۔ تو ہمارا آج کا ٹاپک ہے کہ رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفینس یعنی حق حفاظت خود اختیاری کو استعمال کرتے ہوئے آپ کب جا کے کسی شخص کی جان بھی لے لیں، یعنی اس کو جان سے مار دیں، تو رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفینس میں آپ نے کوئی جرم نہیں کیا۔ تو پڑھتے ہیں، یہ بڑی بات ہے کہ آپ کسی کو جان سے بھی مار دیں تو آپ نے کوئی جرم نہیں کیا، کیسے ممکن ہے؟ ناظرین، آئیے پڑھتے ہیں۔ دا رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفینس آف دا باڈی ایکسٹینڈس، کہ رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفینس آف باڈی کسی شخص کے جسم کی حفاظت کرتے ہوئے، یہ جو آپ کا حق ہے ایکسٹینڈز، اس کی وسعت چلی جاتی ہے، یہ وسیع ہو جاتا ہے۔ کہاں تک؟ انڈر دا ریسٹرکشنز مینشنڈ ان دا لاسٹ پروسیڈنگ سیکشن۔ ہم نے پچھلی سیکشن 99 میں کچھ پابندیاں پڑھی تھیں، کچھ قدغن پڑھی تھیں کہ کون کون سے حالات ہیں جب آپ کو رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفینس حاصل نہیں ہے۔ تو وہاں پہ آپ کو چونکہ رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفینس حاصل نہیں ہے، ان کے تابع رہتے ہوئے، ان پابندیوں کے تابع رہتے ہوئے to the voluntarily causing of death or of any other harm to the assailant، آپ کسی کو جان سے مار سکتے ہیں جو آپ کے اوپر حملہ آور ہے، یا اس کو اور کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ کب؟ رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفینس آف دا باڈی کی بات ہو رہی ہے۔ ہم نے پڑھا تھا کہ رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفینس آف دا باڈی سے مراد ہے کہ آپ کی اپنی باڈی یا کسی دوسرے شخص کی باڈی، ان جرائم کے خلاف جو انسانی جسم کو متاثر کرتے ہیں۔ تو رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفینس آف دا باڈی کو استعمال کرتے ہوئے آپ کب کسی کو جان سے مار سکتے ہیں یا اس کے علاوہ کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے کہا گیا کہ سیکشن 99 میں دی گئی جو پابندیاں ہیں ان کے تابع رہتے ہوئے آپ نے یہ کرنا ہے۔ آگے کہتا ہے if the offense which occasions the exercise of the right be of any of the description hereinafter enumerated namely، یہ نیچے ہم 6 قسم کے جرائم پڑھیں گے جو آپ کے اوپر ایک شخص حملہ آور ہے، وہ آپ کے اوپر حملہ کرنے آتا ہے، تو وہ اگر ان 6 میں سے کوئی ایک جرم کا ارتکاب کر رہا ہے تو آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ اس کو جان سے بھی مار سکتے ہیں۔ نمبر 1، سچ این اسالٹ، اسالٹ میں نا حملہ، وہ جو شخص حملہ آور ہے اس کا حملہ، سچ این اسالٹ ایز میں ریزنیبلی کاز دی اپریہینشن that death will otherwise be the consequence of such assault، وہ جو حملہ پہ ہو رہا ہے نا، وہ اس قسم کا حملہ ہے کہ آپ کو ریزنیبلی یقین آ چکا ہے کہ اگر آپ نے اس کو جان سے نہ مارا، اس حملے کے نتیجے میں آپ کو جان سے مار دیا جائے گا۔ تو آپ ایسی سچویشن میں جب یہ خطرہ ہو کہ اگر آپ نے اس کو نہ مارا تو وہ آپ کو جان سے مار دے گا، آپ کسی کو جان سے بھی مار سکتے ہو، رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفینس۔ سیکنڈ، such an assault as may reasonably cause the apprehension that grievous hurt will otherwise be the consequence of such assault، یا دوسری صورت یہ ہے کہ وہ حملہ اس قدر شدید ہو کہ چلو جان کا خطرہ تو نہیں، شدید انجری کا خطرہ ہے، مجھے خطرہ ہے کہ کوئی شخص آ کے میری ٹانگ کاٹ دے گا، اتنا شدید انجری پہنچائے گا کہ میرے جسم کی باڈی جو ہے اس کا کوئی حصہ ضائع کر دے گا، شدید انجری، اس خوف اور خطرے میں اگر میں مبتلا ہوں اور وہ حملہ اس قدر شدید ہے تو اس سے بچنے کے لیے میں اگلے کی جان بھی لے سکتا ہوں۔ تیسری بات، این اسالٹ ود انٹینشن آف کمیٹنگ ریپ، اگر حملہ ایسا ہے کہ کوئی شخص ریپ کرنا چاہ رہا ہے،
بات شروع میں چلے جاتے ہیں. ہم نے پڑھا تھا کہ ڈیفینس کرنا ہے اپنی باڈی کا یا کسی دوسرے کی باڈی کا. تو اوپر ہم نے پڑھا کہ اگر آپ کو جان کا خطرہ ہے یا کسی دوسرے شخص کی جان کا خطرہ ہے تو آپ کسی کو جان سے مار سکتے ہیں. اسی طرح شدید انجری والی بات ہم نے پڑھی. اب آپ کو اپنے ساتھ ریپ کا خطرہ ہے یا کسی دوسرے کے ساتھ ریپ کا خطرہ ہے, حملہ اس قدر شدید ہے کہ اس سے ریپ متوقع ہے, آپ حملہ آور کو جان سے نہیں مار سکتے. اور چوتھی بات, an assault with the intention of gratifying unnatural lust. unnatural lust mean بدفعلی, خلاف وضع فطری فعل, لواطت. اگر اس بات کا خدشہ ہو کہ آپ کے ساتھ یا کسی دوسرے کے ساتھ یہ فعل انجام دیا جائے گا اس معاملے میں, تو پھر بھی آپ کسی کو جان سے مار سکتے ہیں, آپ نے کوئی جرم نہیں کیا. اور چوتھی بات ہے, پانچویں, an assault with the intention of kidnapping or abducting. آپ کو یا کسی دوسرے کو اغوا کا خدشہ ہو, کڈنیپنگ کا, ابڈکشن کا خدشہ ہو, تو آپ کسی کو جان سے بھی مار سکتے ہو. اور چھٹی بات ہے, an assault with the intention of wrongfully confining a person under circumstances which may reasonably cause him to apprehend that he be unable to have recourse to the public authorities for his release. کسی شخص کو حملہ ایسا ہو کہ کسی شخص کو اس قدر مقید کر دیا جائے, قید کر دیا جائے, حبس بجا میں کر دیا جائے, چاروں طرف سے اس کے رابطے ختم ہو جائے اور وہ اس قابل نہ رہے کہ وہ پبلک اتھارٹیز تک اپنی بات پہنچا سکے, تب بھی آپ کسی کو جان سے مار سکتے ہو. رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفینس آف دا باڈی کو استعمال کرتے ہو. ان 6 باتوں کے علاوہ آپ کسی کو جان سے نہیں مار سکتے. اور اس کے بعد سیکشن ہے 101, when such right extends to causing any harm other than death. یہ جو بھی بات میں نے کی ہے کہ اگر ڈیتھ کے علاوہ اور دیگر انجریز آپ پہنچا سکتے ہیں رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفینس میں, کب تو اس میں کہا گیا if the offense be not of any of the description enumerated in the last preceding section, the right of private defense of the body does not extend to the voluntarily causing of death to the assailant, but does extend under the restriction mentioned in section 99 of the voluntarily causing to the assailant of any harm other than death. یہ جو ہم نے 6 جرائم پڑھے, ان جرائم کے علاوہ اگر کوئی اور جرم کا خدشہ ہو حملہ آور کی طرف سے تو آپ اس کو جان سے نہیں مار سکتے, اس کے علاوہ اس کو اور کوئی انجری پہنچا سکتے ہیں. یہ ہے طریقہ کار کہ آپ نے رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفینس کا استعمال کیسے کرنا ہے. اس کے بعد سیکشن 101 ہے ناظرین کے when such right extend to causing any harm. یہ آگیا 102 والا, commencement and continuance of the right of private defense of the body. right of private defense of the body کب سٹارٹ ہوگا اور کب ختم ہوگا, کب سے سٹارٹ ہوگا کب ختم ہوگا. کہتا ہے کہ the right of private defense of the body commences as soon as a reasonable apprehension of danger to the body arises from an attempt or threat to commit the offense, though the offense may not have been committed, and it continues as long as such apprehension of danger to the body continues. جیسے ہی آپ کے جسم کو یا کسی کے جسم کو خطرہ لاحق ہوا کسی جرم کا, جیسے ہی خطرہ لاحق ہوا, کوئی تھریٹ سے, کسی حملے سے, کسی کوشش سے خطرہ لاحق ہوا, آپ کا رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفینس آف دا باڈی شروع ہو گیا, اور جب تک وہ خطرہ کنٹینیو رہے گا رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفینس جاری رہے گا. جیسے ہی خطرہ ختم ہوا رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفینس آف دا باڈی ختم ہو جائے گا. تو ناظرین آگے ہے سیکشن 103, اس میں ہے کہ یہ اب تک یہ تھا رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفینس آف دا باڈی. اگر آگے جا کے ہم پڑھیں گے رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفینس آف دا پراپرٹی میں کب کسی کی آپ جان لے سکتے ہو اور کب نہیں لے سکتے. یہ ہم انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں پڑھیں گے. اس وقت تک ہم نے کیا پڑھا کہ رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفینس آف دا باڈی میں آپ کب کسی کی جان لے سکتے ہو, اس قدر آپ ڈیفینس میں آگے جا کے کسی کی جان بھی لے سکتے ہو, اور کب آپ جان نہیں لے سکتے. یہ ہم نے پڑھا. انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں ہم رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفینس آف دا پراپرٹی کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے. اب تک جتنا ہم نے پڑھا, جتنا ہم نے سیکھا, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. اور ساتھ میں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کو مکمل پڑھیے, اس کو سنیے اور شیئر کیجئے اور لا کے اوپر چلیے, پاکستان کی ایک اچھی شہری بنیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وطن عزیز کے لیے دعا. پاکستان زندہ باد.